السلام علیکم فرینڈس۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نماز کی سنتیں پڑھیں گے اور سیکھیں گے۔ تو نماز کی کون کون سی سنتیں ہوتی ہیں؟ تو نماز کے مکمل ہونے کے لیے مندرجہ ذیل سنتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ سنتیں ہیں۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ سنتیں کیا ہوتی ہیں۔ وہ چیزیں یا وہ کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا کرتے ہوئے دیکھا یہ صحابہ کرام کو، یا اس کا حکم دیا، تو یہ 3 چیزیں سنتیں ہوتی ہیں اور حدیثیں بھی ہیں۔ تو اب اس میں کیا پہلی چیز کیا ہے نماز میں سنت کی؟ تکبیر تحریمہ کہتے وقت بالکل سیدھے سر کو جھکائے بغیر کھڑا رہنا، ٹھیک ہے۔ سر کو جھکانا نہیں ہے، نارمل رہنا ہے، سیدھے کھڑا ہونا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ سے پہلے کانوں تک اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا۔ تو تکبیر تحریمہ سے پہلے کیا کرنا ہے ہمیں؟ دونوں ہاتھوں کہاں تک اٹھانا ہے؟ کانوں تک اٹھانا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ہاتھ اٹھاتے وقت ہتھیلی اور انگلیاں قبلہ کی طرف کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ قبلہ کی طرف نہیں ہے، اوپر کی طرف ہے۔ اگلا جو سنت ہے وہ کیا ہے؟ چوتھی سنت، ہاتھ اٹھاتے وقت انگلیاں اپنی اصلی حالت میں یعنی کھلی ہوئی رکھنا، نہ زیادہ پھیلانا اور نہ زیادہ ملائے رکھنا، بالکل نارمل جو ہے کعبے کی طرف آپ کو رکھنی ہے۔ اس کے بعد 5ویں سنت یہ ہے، داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھنا، ٹھیک ہے۔ تو کون سا؟ بائیں ہاتھ پر دائیں ہاتھ رکھ کے آپ کو باندھنا ہے۔ اس کے بعد داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھ کر چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے پکڑنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے ناف کے نیچے ہاتھ رکھنے کے بعد آپ کو ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ آپ کو پڑھنی ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے بعد۔ یہ وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ 8ویں جو سنت ہے، سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، یہ ہم سب پڑھتے ہیں، پہلے رکعت میں پڑھتے ہیں اعوذ باللہ۔ اس کے بعد تو اگلی رکعت میں آپ کو ثنا نہیں پڑھنی ہے، صرف الحمد پڑھنی ہے بسم اللہ سے شروع کر کے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، ٹھیک ہے، چاہے سنت ہو چاہے فرض ہو۔ سورہ فاتحہ سے فارغ ہونے کے بعد آہستہ سے آمین کہنا، زور سے آمین نہیں کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اتنا مطلب اس طریقے سے آپ کو آمین کہنا ہے تاکہ آپ کو آواز آ جائے۔ قیام میں 11ویں سنت ہے، قیام میں دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ رکھنا۔ جب آپ سیدھے کھڑے ہوں تو آپ کے جو قیام ہے، آپ سیدھے کھڑے ہوں تو ان میں کیا 4 انگل کا فاصلہ ہو، زیادہ سے زیادہ 6 انگل کا، اس سے زیادہ نہیں۔ اور دونوں پیروں کے انگوٹھے قبلہ کی طرف ہونے چاہیے۔ اگلی جو سنت ہے 12ویں، جسے رکوع جاتے وقت تکبیر کہنا، جیسے اللہ اکبر کہتے ہوئے جو ہے آپ کو رکوع میں جانا ہے، اس طریقے سے۔ رکوع میں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا اور انگلیاں کھلی رکھنا، اس طریقے سے نہیں رکھنا چپکائے، بالکل انگلیاں کیا ہے کھلی رکھنی ہے آپ کو رکوع میں جاتے وقت۔ اس کے بعد جو ہے رکوع کی حالت میں اپنی پیٹھ کو سیدھا رکھنا اور سر کو اپنی پیٹھ کے سیدھ میں رکھ کر پنڈلیوں کو کھڑا رکھنا۔ اس میں کیا ہے؟ رکوع کی حالت میں جو ہے پیٹھ کو سیدھا رکھنا ہے، سر اور پیٹھ کو سیدھا رکھنا ہے، اور سر کو اپنی پیٹھ کے سیدھ میں رکھ کر پنڈلیوں کو کھڑا کرنا، ٹھیک ہے۔ پنڈلیوں کو بالکل سیدھا رکھنا ہے، پیٹھ کو بھی سیدھا رکھنا ہے، 90 ڈگری کا، جس طریقے سے اینگلس ہوتا ہے 90 ڈگری کا، اس طریقے سے آپ کو جو ہے رکوع کرنا ہے۔ اس کے بعد 15ویں سنت ہے کہ رکوع میں 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنا، سبحان ربی العظیم، اس کو رکوع کی تسبیح بھی کہتے ہیں۔ رکوع میں اپنے ہاتھوں کو پہلوؤں سے الگ رکھنا، ٹھیک ہے، بالکل چپکا کے نہیں رکھنا، الگ رکھنا، جدا رکھنا۔ رکوع سے اٹھتے وقت امام کا سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا اور مقتدی کا آہستہ سے ربنا لک الحمد کہنا ہے۔ اگر کوئی منفرد اکیلے نماز پڑھنے والے کا دونوں جملے کہنا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا، اس کے بعد ربنا لک الحمد بھی کہے گا۔ اگر امام صاحب کے پیچھے اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو امام صاحب یہ کہیں گے اور ہم کیا کہیں گے؟ ربنا لک الحمد کہیں گے۔ اگر کوئی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں جو ہے اللہم ربنا ولک الحمد، یہ آپ کو ایڈ کرنا ہے اس کے اندر،
سجدے کے لیے تکبیر کہنا ہے، جب سجدے میں آپ جائیں گے تو اس تکبیر کہتے ہوئے ظاہر سی باتیں جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، تو یہ تو تکبیر آپ کو کہنی ہے۔ سجدے میں جاتے وقت زمین پر پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر چہرہ رکھنا، ٹھیک ہے؟ یہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے ہاتھ رکھتے ہیں، پھر گھٹنا رکھتے ہیں، پھر ماتھا رکھتے ہیں، تو آپ کو ایک ایک کر کے رکھنا ہے، پہلے گھٹنا، پھر ہاتھ، پھر کیا رکھنا ہے آپ کو، پھر چہرہ، پھر ناک رکھنی ہے، پھر ماتھا۔ اس طریقے سے ترتیب آپ کو لے کر چلنی ہے۔ سجدے سے اٹھتے وقت پہلا چہرہ، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے اٹھانا، ٹھیک ہے؟ پہلے آپ کو ماتھا اٹھانا ہے، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے۔ سجدے کے دوران ہتھیلیوں کے درمیان کیا ہے، چہرہ رکھنا، ٹھیک ہے؟ کہاں رکھنا، ہتھیلیوں کے درمیان، جو ہتھیلیاں ہم نے رکھ رکھی ہیں سجدے میں، اس کے درمیان آپ کو کیا ہے، دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ درمیان کیا ہے، آپ کو چہرہ رکھنا ہے، دیکھنا نہیں ہے۔ سجدے کے دوران پیٹ کو رانوں سے، کہنیوں کو پہلوؤں سے اور بازو کو زمین سے الگ رکھنا عورتوں کے لیے ان چیزوں کا ملائے رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ عورتوں کے اس میں کیا ہے کہ ان چیزوں کو ملائے رکھنا، کہنیوں کو پہلو سے ملائے رکھنا ہے، بازو کو زمین سے سمیٹ کر آپ کو سجدہ کرنا ہے عورتوں کو۔ لیکن جو مرد ہوتے ہیں، مردوں کو کیسے کرنا ہے کہ پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا ہے، کہنیوں کو پہلوؤں سے اور بازوؤں کو زمین سے، یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے۔ سجدے کے دوران ہاتھ کی انگلیوں کو ملائے رکھنا، ٹھیک ہے؟ سجدے کے دوران کیا ہے، ہاتھ کی انگلیوں کو ملائے رکھنا ہے اس طریقے سے۔ اس کے بعد کیا ہے، سجدے میں 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ 3 مرتبہ جو ہے سجدے کے درمیان کیا ہے، کہنا ہے۔ 25ویں سنت ہے کہ سجدے سے اٹھتے وقت تکبیر کہنا، اللہ اکبر کہنا، یہ بھی سنت ہے۔ کیا ہے، پہلے اور دوسرے قاعدے میں کیا ہے، مفترش یعنی اپنا بایاں پاؤں پھیلا کر داہنے پاؤں کو کھڑا کر کے بیٹھنا۔ داہنا پاؤں آپ کو کھڑا کرنا ہے جب آپ تشہد میں بیٹھیں، اور بائیں پاؤں کو آپ کو لٹانا ہے۔ اس پھر آپ کو کیا پڑھنا ہے، یہ چیزیں آپ کو پڑھنی ہے، تشہد پڑھنی ہے۔ تشہد میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا کہتے وقت شہادت کی انگلی کو اٹھانا چاہیے۔ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد اللہ، اللہ پہ انگلی کو اٹھانا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، الا اللہ پہ آپ کو گرا دینا ہے انگلی کو۔ تو شہادت کی انگلی کو اٹھانا ہے، الا اللہ کہتے وقت نیچے کرنا ہے۔ ظہر، عصر اور عشاء کی آخری 2 رکعتوں اور مغرب کی آخری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا، سورت میں ملانا ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، فرض نماز میں ہم یہ پڑھتے ہیں۔ قاعدہ خیرہ میں تشہد کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، قاعدہ خیرہ یعنی آخری قاعدہ۔ 4 رکعت والی نماز ہے تو 2 قاعدے ہوں گے، پہلی 2 رکعت کے بعد، پھر آخر 4 رکعت میں۔ تو اخیر رکعت میں جو ہم قاعدہ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں قاعدہ اخیرہ، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہمیں تشہد کے بعد کیا ہے، درود شریف پڑھنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کے بعد جو ہے درود کے بعد مسنون دعاؤں کے ذریعے اپنے لیے دعا کرنا۔ مسنون دعا یہ ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ آپ کو کہنا ہے، میں اسے ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ اس کو ہم دعائے معصورہ بھی کہتے ہیں۔ یہ درود شریف کے بعد پڑھا جاتا ہے، اور درود شریف کیا ہے کہ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں آپ۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ چیزوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے، اور کچھ سنتیں اور رہ گئی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے وقت چہرہ دائیں اور بائیں موڑنا، یہ تو سنت میں ہے۔ جب آپ سلام پھیریں، ایک پہلے سیدھی طرف سلام پھیرنا ہے، پھر الٹی طرف سلام پھیرنا ہے۔ امام کا رکوع سجدے وغیرہ جانے کی تکبیریں اور سلام بلند آواز سے کہنا اور مقتدی کا آہستہ سے کہنا، یہ جو ہے سنت ہے۔ امام تو زور سے کہیں گے اللہ اکبر، ہمیں بھی ان کے ساتھ بات کہنا ہے، اللہ اکبر، یہ آہستہ سے کہیں، زور سے نہ کہیں۔ پہلے داہنے جانب سلام پھیرنا ہے، الٹی طرف نہیں۔ بہت سے کیا کرتے ہیں لوگ، الٹی طرف، ہلکے سے الٹی طرف، پھر سیدھی طرف، یہ غلط ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ مقتدی کا امام کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد سلام پھیرنا، یہ سنت ہے۔ پہلے امام صاحب پھیریں گے سلام، پھر اس کے بعد مقتدی پر واجب ہے۔ اس کے بعد کیا ہے،
مسبوق کا کی رکعت چھوٹ گئی ہے۔ مسبوق کسے کہتے ہیں؟ جس کی رکعت چھوٹ جاتی ہے۔ امام کے دونوں سلام پھیرنے کے بعد اپنی نماز مکمل کرنے کے لیے کھڑا ہونا۔ تو جو مسبوق ہوتے ہیں، جن کی رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں، ایک رکعت یا 2 رکعت، ان کے لیے ہے کہ تشہد پڑھ لیں، اور تشہد پڑھنے کے بعد کوئی مطلب درود ابراہیمی یا دعائے معصورہ نہ پڑھیں، تشہد پڑھ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ انگلی اٹھا کر گرا دیں گے۔ تشہد پڑھتے رہیں گے جب تک امام صاحب سلام نہ پھیریں۔ انگلی بھی اٹھا سکتے ہیں، نہ اٹھائیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے، جیسے ہی امام صاحب سلام پھیریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسری طرف جیسے پھیریں تو آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ اپنی رکعتیں پوری کر لیں جو بھی آپ پر رہ گئی تھیں، لیٹ آنے کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے۔ تو یہ جو چیزیں میں نے بتائیں، یہ سنتیں تھیں، نماز کی سنتیں تھیں۔ اب ہم اس کے بعد جو ہے نماز کو باطل کرنے والی چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے، نماز کے مکروہات پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈس میں، تاکہ وہ بھی ان چیزوں کو سیکھیں۔ السلام علیکم۔